امتیاز ٹریول صاف ستھرا ماحول، بااخلاق مہذب تعلیم یافتہ سٹاف کے ساتھ بااعتماد نام بااعتماد کام۔ امتیاز ٹریول، صرف ایک فون کال پر گھر بیٹھے ٹکٹ حاصل کریں۔ آپ کی سہولت و رہنمائی کے لیے حاضر خدمت۔ امتیاز ٹریول، اے نیم آف کوالٹی۔ صحت چائے آپ کے وزن اور بڑے ہوئے پیٹ کو گھٹائے خالص جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ صحت چائے۔ آزمائشی قیمت 1 یورو۔ قبض، گیس، بد ہضمی، سر درد، ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول، شوگر، دائمی امراض کے لیے اکثر صحت چائے جو کہ یونان بھر میں دستیاب ہے۔ صحت چائے امتیاز برادرز کی کسی بھی برانچ سے خرید فرمائیں۔ اور اب یونان میں فراق کی فخریہ پیشکش، باقی کمپنیز کی طرح 1 منٹ کی کال پر 3 منٹ کٹنے کی الجھن ہمیشہ کے لیے ختم۔ پاکستان پورے 62 منٹ، انڈیا 290 منٹ اور بنگلہ دیش 140 منٹ صرف 5 یورو میں۔ 5 یورو کی ریچارج پر حاصل کریں فراق ٹو فراق 300 منٹ فری اور 50 سینٹ کا اضافہ۔ کسی بھی نیٹ ورک سے فراق نیٹ ورک پر منتقلی نہایت آسان۔ باقی کمپنیز کی طرح 1 منٹ کی کال پر 3 منٹ کٹنے کی الجھن ہمیشہ کے لیے ختم۔ یہ سب کچھ ایک ساتھ صرف فراق نیٹ ورک پر، فرق آپ کے سامنے، وہ بھی گارنٹی کے ساتھ۔ اب فراق کا ایک اور دھماکہ، 10 یورو کے ٹاپ اپ پر پاکستان 125 منٹ اور 300 منٹ یونان کے کسی بھی نیٹ ورک پر بالکل فری۔ ایکسپریس منی ٹرانسفر، منٹوں میں پیسے اپنوں کے پاس۔ دنیا کا تیز ترین منی ٹرانسفر سسٹم ایکسپریس منی کے ساتھ بااعتماد نام بااعتماد سروس۔ دنیا کے ہر شہر میں برانچیں، ہر ملک کے لیے ڈسکاؤنٹ فیس کے ساتھ۔ پیسے وصول کرنا نہایت ہی آسان ایکسپریس منی کے ساتھ۔ ایکسپریس منی سمپل، فاسٹ اور تیز ترین۔ ایکسپریس منی ٹرانسفر۔ یورو ایشیا ٹریڈرز ایشین فوڈ اور مسالہ جات خریداری کا سب سے بڑا مارکیٹ۔ گھریلو استعمال کے لیے پاکستانی برتنوں کی اعلیٰ ویرائٹی بھی دستیاب ہے۔ برائے رابطہ لیفورو ایرینی ٹاور 71، فون نمبر 2103462787694 514384369450146769749881990۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یونان سے پروگرام بزم تکبیر کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان رمشا کمل۔ یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت نہ کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں یوم یکجہتی کشمیر پر۔ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے، جو ان تمام بھائیوں، ان کشمیر کی تمام عوام سے یکجہتی کا اظہار ہے جو صدیوں سے بھارت کے مظالم کے تحت دب گئے ہیں۔ ناظرین، 6 سے زائد عشروں سے کشمیر کا مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ کشمیر پر بھارت نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے اور پاکستان کشمیر کو آزادی سے ہمکنار کروانے کے لیے کئی جنگیں بھی لڑ چکا ہے۔ ان جنگوں میں کتنی ہی تباہی کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن کشمیر کا مسئلہ جوں کا توں ہے اور بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ چلی آ رہی ہے۔ کشمیر جسے جنت کہا جاتا ہے، وہاں مسلمانوں کا لہو بہایا جاتا ہے۔ تمام مجاہدین وہاں پر جنگیں لڑ رہے ہیں اپنی آزادی کی خاطر، لیکن اب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ ہم سب کی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کشمیر کو جلد سے جلد آزادی سے ہمکنار کرے، اور یوم یکجہتی کشمیر منایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ہم کشمیر کے ان تمام بھائیوں اور ان تمام بہنوں، بزرگوں اور بچوں کو یہ یقین دلا سکیں کہ پاکستان ہر قدم پر کشمیر کے ساتھ ہے۔ قائد اعظم کا فرمان ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور کشمیر کو پاکستان سے کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا۔ اس لیے کشمیر اور پاکستان ایک ہو کر رہیں گے، چاہے جلد یا بدیر، لیکن ہم کشمیر کو آزادی سے جلد ہمکنار کروا کر رہیں گے، کیونکہ کشمیر کل بھی پاکستان کا تھا اور ہمیشہ پاکستان کا رہے گا۔ ناظرین، کشمیر ڈے پر ہم بات کرتے رہیں گے۔ اب چلتے ہیں مرکز مہریہ نصیریہ ٹرسٹ، جہاں پر محفل میلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ آئیے چلتے ہیں مرکز مہریہ نصیریہ ٹرسٹ یونان اس رپورٹ میں۔
ولی سے ایسا کام ہو جس کو عقل تسلیم نہ کرے اس کو کرامت کہتے ہیں، اور جو نبی سے ایسا واقعہ ہو جس کو عقل تسلیم ہی نہ کرے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ بے عطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میں وہ تماشائے لبے بام ابھی۔ میرے آقا دے آن دا ویلا اے تے بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے نے، بدل رحمتاں اندے چھائے ہوئے نے، او انج بیا لگدا اے او جویں آقا آئے ہوئے نے۔ ایسا ذکر کرتے ہیں کہ یہ ہماری روحیں جو ہے نا، ان کا یہ دیس نہیں ہے، جسم میں قیدی ہے روحیں، یاد رکھنا یہ روح کا دیس نہیں، روح کا اصل وطن وہ ہے جدھر سے روحیں آئی ہیں، اور جب یہ اللہ کے بندے ذکر کرتے ہیں تو روحیں آزاد ہو جاتی ہیں، جب آزاد ہوتی ہیں تو اپنے اصلی وطن کی طرف جاتی ہے۔ نہ تیری کوئی پہچان ہوتی نہ سنیا، نہ تیری کوئی پہچان ہوتی نہ سنیا، نہ تیری کوئی پہچان ہوتی نہ سنیا، جے سونے نے پلڑا پڑھایا نہ ہوندا، جے سونے نے پلڑا پڑھایا نہ۔ زمانہ زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں یہ دنیا جل کے بجھ جاتی، مگر شامل مدینہ ہے۔ یہ دنیا جل کے بجھ جاتی، مگر شامل مدینہ ہے۔ کہ صدا بہار او دیویس باگے تے کدی خزانہ آوے، ہون فیض ہزاراں تائیں تے ہر بھکھا پھل کھاوے۔ کیوں بنا میں منگتیاں تو منگ دی، کیوں بنا میں منگتیاں تو منگ دی، میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی، میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی۔ اور کیویں سادیاں تو ہوئی خوشحال نی، او تیری گود وچ آمنہ دا لال نی، تیری گود وچ آمنہ دا لال نی، تیرے بختاں تو تیرے بختاں تو تیرے بختاں تو واری واری جاواں، اللہ دا سونا یار آ گیا، تیرے بختاں تو واری واری جاواں، اللہ دا سونا یار آ گیا، ہوں میں تاں رج رج خوشیاں مناواں، اللہ دا سونا یار آ گیا۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بیٹا
ठिकानों को ठिकाना मिल गया, बेठिकानों को ठिकाना मिल गया। करम बन के आया मिलाद तेरा, जो हाथ ले रहा के कह रहे हैं मिलाद का सदका ये फकीर जो दुआ करता है मौला उसकी हर मुराद को पूरा फरमा दे। करम बन के आया मिलाद तेरा, करम बन के आया मिलाद तेरा, रब ने मनाया मिलाद तेरा, रब ने मनाया मिलाद तेरा, रब ने मनाया मिलाद तेरा। असी ते गुलाम गुलामानु नासिर, असी ते गुलाम गुलामानु नासिर, रब ऐस खाया मिलाद तेरा, रब ऐस खाया मिलाद तेरा, करम बन के आया मिलाद तेरा। चलो कश्मीर चलते हैं, जहाँ पर बर्फ गिरती है, जहाँ पत्थर के नीचे फूल खिलते हैं, जहाँ बारिश बरसती है, जहाँ बरसती बारिशों में भी कौसार जलते हैं। चलो कश्मीर चलते हैं। कश्मीर जिसे खुदा ताला ने बेपनाह हुस्न से नवाजा है। कश्मीर की वादी इतनी खूबसूरत है कि जिसे जन्नत भी कहा जाता है, लेकिन इस चलने वाली जंग ने और वहाँ पर ढाए जाने वाले मुजालिम के बाइस भारत ने कश्मीर के हुस्न को ख़त्म तो नहीं किया, लेकिन मान ज़रूर कर दिया है। हमारी खुदा ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला कश्मीर के हुस्न को बरकरार रखे हमेशा हमेशा के लिए, और वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों को आज़ादी की सांस नसीब करे। नाजरीन, अब चलते हैं इम्तियाज़ ट्रैवल अमूनिया, जहाँ पर खैर बरकत के लिए महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। यारो रब भी ओनू पसंद करदा, कमली वाले नू जड़ा पसंद होवे, ते यारो रब भी ओनू पसंद करदा। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, बस यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। किसी और से मुझको निस्बत नहीं है, किसी और से मुझको निस्बत नहीं है, मैं सिर्फ आपका हूँ, मैं सिर्फ आपका हूँ। निगाहे करम हो सरापा हता हूँ। फातिमा और अली हसन और फिर हुसैन, फातिमा और अली हसन और फिर हुसैन, फातिमा और अली हसन और फिर हुसैन, मुस्तफा के घराने की क्या बात है, आपके आशिकाने की क्या बात है, आपके आशिकाने की क्या बात है।
नाजरीन, यूनान के ताज़ा तरीन हालात से अपडेट रहने के लिए हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट न्यूज़ बुलेटिन की तरफ, जहां यूसुफ चौधरी हमारे साथ ताज़ा तरीन खबरों के साथ मौजूद हैं। आइए चलते हैं न्यूज़ बुलेटिन की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, यूनान से तकबीर टीवी के प्रोग्राम बज़्म तकबीर में न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यूसुफ चौधरी। सबसे पहले इस हफ्ते के हेडलाइंस। यूरोपीय यूनियन की बका ख़तरे में है, यूरोपीय पार्लियामेंट के सदर मार्टिन शेल्स का इंतबाह। जामिया मस्जिद अली कब्सेली में अज़ीमुशान महफ़िल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद, यूनान भर से सियासी, समाजी और सक़ाफ़ती शख्सियात की शिरकत। पाक कश्मीर वेलफेयर सोसाइटी यूनान के ज़ेर एहतमाम मरकज़ रैंदी में यौम यकजहती कश्मीर का इनेकाद, सफ़ीर पाकिस्तान अरफान रहमान राजा की ख़ुसूसी शिरकत। हाफिज़ कारी अल्लामा मोहम्मद इलियास गोल्डी का यूनान में मुकीम अपने तमाम दोस्त अहबाब को आखिरी सलाम। सीनियर सहाफ़ी व एंकर पर्सन एहसानुल्लाह खान की खुशदामद इंतकाल कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यूनान से तमाम पाकिस्तानी बरादरी का इज़हार ताज़ियत। इस्लामिक फोरम ग्रीस के ज़ेर एहतमाम न्या यूनिया में आल पार्टीज़ कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम सियासी, समाजी शख्सियात ने शिरकत की। हज़रत सुल्तान बहू ट्रस्ट गालियों में सालाना अज़ीमुशान महफ़िल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहतमाम किया गया। यूनान के वज़ीर आज़म की खुसूसी दरख्वास्त पर कतर ने यूनान में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार में अपनी रजामंदी ज़ाहिर कर दी। मुख्तलिफ टेस्ट के दफातर को क्रीति की तरफ से अलहदगी पसंद ग्रुप की जानिब से लफाफों में बंद करके बंदूक की गोलियां रवाना की गईं। नए साल का नया तोहफा, आस्ट्रा एयरलाइंस। फ्लाई डायरेक्ट टू पाकिस्तान विद आस्ट्रा। अब एथेंस से इस्लामाबाद और लाहौर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स। मजीद मालूमात के लिए इम्तियाज एंड ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज यूनान। इम्तियाज ट्रैवल साफ सुथरा माहौल, बाखलाक महज़ब तालीम याफ्ता स्टाफ के साथ बाएतमाद नाम, बाएतमाद काम। इम्तियाज ट्रैवल। सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर घर बैठे टिकट हासिल करें। आपकी सहूलत व रहनुमाई के लिए हाजिर खिदमत। इम्तियाज ट्रैवल, ए नेम ऑफ क्वालिटी। सेहत चाय आपके वजन और बढ़े हुए पेट को घटाए खालिस जड़ी बूटियों से तैयार करदा सेहत चाय। आजमाइशी कीमत €1। कब्ज, गैस, बदहजमी, सर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल, शुगर, दायमी अमराज के लिए अक्सर सेहत चाय, जो कि यूनान भर में दस्तयाब। सेहत चाय इम्तियाज ब्रदर्स की किसी भी ब्रांच से खरीद फरमाएं। और अब यूनान में फ्रॉक की फखरिया पेशकश। बाकी कंपनीज की तरह 1 मिनट की कॉल पर 3 मिनट कटने की उलझन हमेशा के लिए खत्म। पाकिस्तान पूरे 62 मिनट, इंडिया 290 मिनट और बांग्लादेश 140 मिनट सिर्फ €5 में। €5 की रिचार्ज पर हासिल करें फ्रॉक टू फ्रॉक 300 मिनट फ्री और 50 सेंट का इजाफा। किसी भी नेटवर्क से फ्रॉक नेटवर्क पर मुंतकिली नहायत आसान। बाकी कंपनीज की तरह 1 मिनट की कॉल पर 3 मिनट कटने की उलझन हमेशा के लिए खत्म। ये सब कुछ एक साथ सिर्फ फ्रॉक नेटवर्क पर, फर्क आपके सामने, वो भी गारंटी के साथ। अब फराग का एक और धमाका। €10 के टॉप अप पर पाकिस्तान 125 मिनट और 300 मिनट यूनान के किसी भी नेटवर्क पर बिल्कुल फ्री। एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर, मिनटों में पैसे अपनों के पास। दुनिया का तेज तरीन मनी ट्रांसफर सिस्टम एक्सप्रेस मनी के साथ। बातमाद नाम, बातमाद सर्विस। दुनिया के हर शहर में ब्रांचें, हर मुल्क के लिए डिस्काउंट फीस के साथ। पैसे वसूल करना नहायत ही आसान एक्सप्रेस मनी के साथ। एक्सप्रेस मनी, सिंपल, फास्ट और तेज तरीन। एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर। यूरो एशिया ट्रेडर्स एशियन फूड और मसाला जात खरीदारी का सबसे बड़ा मार्केट। घरेलू इस्तेमाल के लिए पाकिस्तानी बर्तनों की अलग वैरायटी भी दस्तयाब है। प्राय रब्ता लेफोरो इरेनी टावर 71। फोन नंबर 2103462 787 694 514 3843 694 501467 697 4988 190।
خبروں کی تفصیل۔ جرمن سیاستدان اور یورپی پارلیمنٹ کے صدر مارٹن شلز نے خبردار کیا ہے کہ یورپی یونین کی بقا خطرے میں ہے۔ ایک جرمن اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے شلز نے کہا کہ یورپی یونین عوامی حمایت کھوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر برطانیہ اس بلاک سے نکل جاتا ہے تو یورپی یونین کی اہمیت نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی۔ دوسری طرف برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے خبردار کیا ہے کہ اگر عوام نے یورپی یونین چھوڑنے کے لیے ووٹ دیا تو اس سے برطانیہ کے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، جبکہ وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے وعدہ کیا ہے کہ اگر اگلے انتخابات جیتے تو وہ یورپی یونین میں رہنے یا چھوڑنے کے حوالے سے ریفرنڈم کروائیں گے۔ جامع مسجد علی و ذیلی مرکز منہاج القرآن کبسیلی میں سالانہ عظیم الشان محفل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جس میں یونان بھر سے کثیر تعداد میں نعت خوانوں نے شرکت کی اور باحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ محفل میں ایتھنز اور اس کے گرد و نواز سے اشقاقان مصطفیٰ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ محفل کے دوران حاضرین تمام نعت خوان کو بڑھ چڑھ کر داد دیتے رہے۔ مسجد علی نعروں سے سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی صداؤں سے گونجتی رہی۔ سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے، سردار جو ہو تو جگ کا تیرے نوکر کل کائنات تیرے کہنے سورج مڑ پاؤں تیرے کہنے ہوندی رات۔ صدر منہاج نعت کونسل یونان سجاد حسین قادری نے خوبصورت آواز میں اپنی نئی لکھی ہوئی نعت پیش کی، جن کو سن کر حاضرین جھومتے رہے۔ ننھے ثناخانوں میں راجہ حسیب محمود، عزرا زبیر اور حسدار زبیر نے محفل میں نعتیں پڑھ کے محفل کو چار چاند لگا دیے۔ محفل میں تمام مذہبی، سیاسی اور سماجی شخصیات نے خصوصی شرکت کی۔ جمعۃ المبارک کو بعد از نماز عشاء جامع مسجد سفینہ پنجتن پاک پیرستیری میں کمیٹی کے اہم رکن ندیم شاہد کی طرف سے شاندار محفل ضیافت کا انعقاد کیا گیا۔ محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا۔ محفل سے مختصر خطاب کرتے ہوئے علامہ شہباز احمد صدیقی نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور فضیلت بیان کی۔ خطیب جامع مسجد پیریا قاری محمد الیاس گولڑوی پاکستان روانہ ہو گئے۔ پاکستان جانے سے پہلے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یونان میں بہت اچھا وقت گزرا ہے۔ جامع مسجد پیریا میں خدمات کے دوران انتظامیہ کا تعاون و پیار مثالی تھا۔ پیر سید غلام نظام الدین جامی سجادہ نشین گولڑا شریف کا مرید ہونے کی وجہ سے صدر میریا نصیریہ ٹرسٹ امتیاز عالم جعفری کا حسن سلوک پیار ہمیشہ یاد آتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ یونان میں اللہ کی رضا کے لیے دینی خدمات میں کنگ گروپ آف کمپنی اپنی مثال آپ ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے جس طرح وہ پاکستانی برادری کے لیے سماجی خدمات میں مصروف ہیں۔ یونان میں بسنے والے دوست احباب قاری محمد الیاس گولڑوی سے ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں: 0347741839 0300626370۔ سینئر صحافی و اینکر پرسن احسان اللہ خان کی خوش دامن انتقال کر گئیں۔ ان کی وفات پر احسان اللہ خان سے اظہار افسوس کرتے ہوئے تمام مذہبی، سیاسی، صحافتی اور سماجی حلقوں نے تعزیت کا اظہار کیا ہے، جبکہ امتیاز عالم جعفری، پروڈیوسر ناصر جسو کی ہوسٹ رمشا کنول اور دیگر نے ٹیلی فون کر کے ان سے اظہار تعزیت کی۔ حضرت سلطان گو ٹرسٹ ریگالیوں میں سالانہ عظیم الشان محفل میلاد صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جس میں خطیب جامع مسجد سفینہ پنجتن پاک پیرستیری علامہ شہباز احمد صدیقی نے خصوصی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مخلوق پر احسان عظیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت عظیم ہے جو قیامت تک ہم میں تشریف فرما ہے، جن کی نبوت زندہ، جن کی رسالت زندہ، شریعت زندہ، تعلیمات زندہ، امت زندہ و بدرجہ اولا آج بھی زندہ ہیں۔ محفل میلاد میں نقابت کے فرائض راشد سلطانی نے ادا کیے۔ تلاوت قرآن پاک مدثر زیب قادری نے فرمائی۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ملک اعظم عوان محمد رفیق قادری، محمد شہزاد سجاد حسین قادری نے حاضری لگوائی۔ ممتاز بزنس مین امتیاز برادرز گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین امتیاز عالم جعفری کے چھوٹے بھائی عتیق عالم جعفری کی شادی پاکستان میں بخیر و خوبی انجام پا گئی۔ عتیق عالم جعفری کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے پر دلہا کے بڑے بھائی امتیاز عالم جعفری کو پاکستان کمیونٹی کے اکابرین کی طرف سے نوبیتہ جوڑے کے لیے نیک تمناؤں کے پیغامات تسلسل سے آ رہے ہیں۔ ماہ ربیع الاول کے حوالے سے یونان کے دینی مراکز میں محفل میلاد منعقد کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ ہفتہ خلقیدہ کے قریبی شہر الویری جامع مسجد گلزار مدینہ میں خطیب و مرکز خواجہ
حافظ شاہد الویری کی زیر صدارت محفل میلاد منعقد کی گئی، جس میں ایتھن سے صدر مہریان سیریا ٹرسٹ امتیاز احمد جعفری نے میڈیا کے ہمراہ بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تحصیل ضلع گجرات گاؤں تمتھل کے 50 سالہ رہائشی محمد سرور، جو کہ ہر سال 10 سال سے یونان میں رہائش پذیر تھا، نشے میں مبتلا رہنے کے بعد انتقال کر گیا۔ مرحوم شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا، جس کی نماز جنازہ مسجد دارالامن امونیا میں ادا کرنے کے بعد جمعہ کے روز پاکستان روانہ کر دی گئی۔ اسلامک فورم گریس کے زیر اہتمام نیا یونیا میں آل پارٹیز کشمیر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی برادری کے تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے مندوبین نے شرکت کی۔ کانفرنس میں مقبوضہ کشمیر کے لیے تحریک آزادی کی جدوجہد کرنے والے قاضی حسین احمد کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مقررین، جن میں سابق صدر پاکستان کمیونٹی اتحاد جاوید اسلم آرائی، راجہ سبکیانی، صدر تحریک انصاف یونان، صدر میریان سیریا ٹرسٹ و معروف تاجر امتیاز علم جعفری، سینئر صحافی ارشاد احمد بٹ، سکندر ریاض چوہان، یوسف چودھری، صدر پاک ہیلینک کلچر ویلفیئر سوسائٹی سید محمد جمیل، صدر پاک کشمیر ویلفیئر سوسائٹی راجہ مجاہد جرال، جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی یونان راجہ اسلم جرال۔ لیکن اتنا میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کی تاریخ میں 3 تہوار ایسے آتے ہیں جس پہ پوری پاکستان کو ایک ہو جاتی ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں رہتی، کوئی سیاسی جماعت نہیں رہتی، کوئی سیاسی مسلک نہیں رہتا۔ یاد رکھو، 14 اگست کے دن ہم ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد 23 مارچ کو ہم ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اگر ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو 5 فروری یوم یکجہتی میں اکٹھے ہوتے ہیں، جیسے یہ بات ایسوسی ایشن کے ملک شاہد، جعفری آرگنائزیشن کے علامہ محمد عباس، صدر نون لیگ چودھری حجاز شہزاد احمد، متوسط علی شاہد، اسلامک فورم تاجر موسیٰ خان اور دیگر نے مقبوضہ کشمیر کے لیے مجاہد شخصیت قاضی حسین احمد کو ان کی پاکستان اور کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد پر زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ مقررین نے کہا کہ کشمیریوں کے قاتل بھارت کو جمہوری کہنے والے وطن پاکستان کے غدار ہیں۔ بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیم اقوام متحدہ بھارت کے مظالم کا نوٹس لے 1 لاکھ سے زائد کشمیری مسلمانوں کو بے گناہ شہید کیا جا چکا ہے۔ آخر میں الحاج شفیق اوان نے خصوصی دعا فرمائی، جبکہ تمام مہمانوں کا کانفرنس میں شرکت کرنے پر شکریہ ادا کیا گیا۔ گزشتہ ہفتے پگانا چھالے شریف تحصیل ضلع گجرات پیر سید نصیب علی شاہ کے سالانہ عرس مبارک کے حوالے سے مرکز میریان سیریا ٹرسٹ نارگیروں میں مریدین نے خصوصی روحانی محفل کا اہتمام کیا، جس میں چھالے شریف کے مریدین عقیدت مندوں کے علاوہ صدر میریان سیریا ٹرسٹ امتیاز علم جعفری، ناظم الامور مسجد کمیٹی میریان سیریا ماسٹر الیاس احمد، تقوی ٹی وی جسو کی وقاص الیاس و دیگر نے خصوصی شرکت کی۔ پاک کشمیر ویلفیئر سوسائٹی یونان کے زیر اہتمام تحریک منہاج القرآن کے مرکز رہندی میں یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا، جس کے مہمان خصوصی سفیر پاکستان عرفان الرحمان راجہ تھے۔ تقریب کی صدارت پاک کشمیر ویلفیئر سوسائٹی یونان کے چیئرمین راجہ شبیر احمد نے کی۔ یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلہ میں ہونے والی تقریب کی نقابت سوسائٹی کے صدر راجہ مجاہد اقبال جرال نے کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا، جس کی سعادت علامہ محمد نواز نے حاصل کی، جبکہ نعت رسول مقبول تحریک منہاج القرآن یونان کے سابق امیر علامہ شہباز احمد صدیقی نے پیش کی۔ تقریب کے آغاز پر سفیر پاکستان عرفان الرحمان راجہ نے کشمیر کے پاکستان سے الحاق میں پیش آنے والے مکارانہ عزائم اور کشمیری عوام پر ہونے والے مظالم پر روشنی ڈالی۔ ناظرین، یہ تھی اس ہفتے کی خبریں۔ آئندہ ہفتے تک یونان سے تکبیر ٹی وی کے پروگرام بزم تکبیر سے یوسف چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، اب چلتے ہیں آپ کے پسندیدہ سیگمنٹ ٹاک شو کی جانب۔ لیٹس واچ ٹاک شو۔ السلام علیکم۔ بزم تکبیر کے سیگمنٹ ٹاک شو کے ساتھ آپ کا میزبان محمد عرفان حاضر خدمت۔ جناب میرے پہلے مہمان امتیاز علم جعفری صاحب ہیں، جو چیئرمین ہیں امتیاز بردر گروپ آف کمپنی، ان کے ساتھ ساتھ وہ صدر مہریان سیریا ٹرسٹ یونان بھی ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں عمران اللہ چودھری صاحب، جو کہ صدر اسلامک فورم گریس ہیں، اور ہم نے آج دعوت دی ہوئی ہے راجہ مجاہد جرال، صدر پاکستان کشمیر ویلفیئر سوسائٹی، جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان کمیونٹی اتحاد کے بھی۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کشمیر جو خطہ بے نظیر، جسے ہم پاکستانی اپنی شہر کہتے ہیں، اس کی آزادی یا ان کی اخلاقی، ان کی کس طرح مدد کی جائے۔ سب سے پہلے میں پوچھوں گا جناب امتیاز علم جعفری صاحب سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کو آزاد ہونے میں کون سی رکاوٹ ہے، کون سی چیز ہے جو کشمیر آزاد نہیں ہو رہا ہے؟ ہماری کمزوری یہ ہے یا ان کی جو محنت رنگ نہیں لا رہی؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ بچپن سے لے کے آج تک یہ مسئلہ سنتے ہوئے، اس سے اگر آپ اور بھی ریکارڈ اٹھائیں، جیسے کہ رشیا میں مسلمان آزاد ہوئے، بوسنیا میں لوگ آزاد ہوئے، کشمیر نہ آزاد ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ تو ایک گوروں کی پہلے دن سے سازش تھی جو یہ مسئلہ بنا، اور وہ جو اس وقت دنیا میں جو پاور ہے جن کے بدولت یہ سب کچھ کنٹری وجود میں آتی ہے، سب سے پہلے وہ نہیں چاہتے۔ دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی بھی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہو رہے، ہم اتحاد نہیں، ہم مسلمانوں میں اتحاد نہیں۔ دیکھیے پاکستان اگر قبضہ کر بھی لے نا کشمیر پہ، آپ وہاں رہ نہیں سکتے، آپ کو اگلے دن جو نا کشمیر دوبارہ چھوڑنا پڑے گا۔ ہماری فوج میں وہ قوت ہے جو 24 گھنٹے میں کشمیر پہ قبضہ کر سکتی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم جیسے قبضہ کریں گے بڑی طاقتیں جو ہیں وہ ہمیں پاکستان پر پابندیاں لگا دیں گے اور پاکستان کو مجبوراً وہ خطہ چھوڑنا پڑے گا۔ اس کا حل جنگ نہیں ہے، اور نہ ہی جنگ سے یہ حاصل ہو سکے گا۔ میرا جو ذاتی رائے ہے، سب سے پہلے جو اسلامی جو کنٹریز ہیں وہ متحد ہو اور وہ سب مل کے پریشر ڈالیں یورپی یونین پہ، یورپی یونین سے پھر آپ جائیں امریکہ تک، تب جا کے یہ مسئلہ ٹیبل ٹاک پہ حل ہوگا۔ جنگ اس کا سولوشن نہیں ہے، اور انشاءاللہ جب تک یہ سفارتی لیول پہ آپ پہلے تو اپنے جتنے بھی آپ مسلمان بھائی ہیں جو کہتے ہیں مسلمان بھائی ہیں، جتنے مسلمان ممالک ان تک اپنی کمپین کو لے کے جائیں، وہ کومنٹس لے کے وہ پہلے متحد ہوں، کیونکہ یہ جمہوریت کا اس وقت سسٹم ہے پوری دنیا میں۔ جی جی، یہی کہتے ہیں نا، جمہوریت اگر آپ ہے تو پھر جمہوریت سے بنوائیں۔ آج کل اس دور میں سوائے قلم کے، میڈیا کے، یہ میڈیا وار ہے، آپ میڈیا کے ذریعے یہ جنگ جیت سکتے ہیں۔ یہ جنگ جو ہے نا، آپ امتیاز صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کی کیا پوزیشن ہونی چاہیے اس چیز میں؟ عوام کے اندر بالکل جوش و خروش زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر عوام جب تک ہلے گی نہیں یا جوش اپنا نہیں دکھائے گی تو گورنمنٹ کیسے ہلے گی؟ پاکستانی عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستانی عوام کو ہر سطح پہ کشمیر کا ساتھ دینا چاہیے۔ نہیں، وہ تو کر رہے ہیں نا، ہر سال 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے لیے ریلیاں جلسے جلوس نکالے جاتے ہیں۔ عملاً کچھ کرنا چاہیے کہ جس طرح حکومت جو بیان ایک آدھ بیان آ جاتا ہے حکومت کی طرف سے، جی ہم کشمیر پر یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہم ٹیبل ٹاک کریں گے، ہم ڈپلومیسی ہم نے اختیار کی ہوئی ہے، کیا پریشرائز کرنا چاہیے عوام کو؟ کس کو پریشرائز کرنا چاہیے؟ عوام جو ہے جس کنٹری کی عوام ہے وہ تو ظاہر سی بات اپنی گورنمنٹ کو پریشرائز کرے گی۔ گورنمنٹ جب پریشر میں آئے گی تو پھر وہ اس نے بات آگے کرنی، کیونکہ گورنمنٹ بنتی ہے عوام سے۔ تو پھر ہماری عوام جو گورنمنٹ کو پریشرائز نہیں کر رہی ہے، لیکن مسلسل نہیں کر رہی ہے، مسلسل نہیں کر رہی۔ یعنی صرف فروری کا جو مہینہ آتا ہے، اسی دور میں آپ دیکھیں پورے پاکستان میں فروری 1 فروری شروع ہوتی ہے، کشمیر کی بات شروع ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہر پلیٹ فارم پہ یہ بات کو آگے رکھنی چاہیے، اور یہاں نہیں، یہاں جو کشمیر مقبوضہ کشمیر ہے، آزاد کشمیر ہے، انہیں بھی بات کو بھرپور طریقے سے جو ہے اظہار کیا کہتے ہیں یکجہتی کے لیے اور پریشر جو ہے بھارت پہ بھی، اور جو اوپر لیول کے جو بندے جو جن کے ذریعے یہ سسٹم بننا ہے وہاں پہ یہ پریشر زیادہ بلٹن کرے۔ جیسا کہ دیکھیں آپ افغانستان میں جو جنگ چھیڑی گئی ہے، اس کا مقصد کیا تھا؟ میرا تو نہیں خیال کہ وہ اسامہ بن لندن کے لیے، اسامہ کے لیے وہ وہاں پہ گئے تھے۔ امریکہ جو سینٹرل ایشیا میں ایک جو اڈے چاہتا تھا وسائل پر قبضہ کرنے کی، اس کی جو ایک سوچ تھی، اس کی ایک پالیسی ہے، وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوتے ہوتے بھی رہ گیا صرف اس وجہ سے کہ امریکہ آ گیا افغانستان میں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہے، اور بڑے سازش کے تحت جو ہے یہاں پہ آیا صرف مسلمان ہی ملک پہ ٹیررسٹ ہوتے ہیں۔ یہ سب جو نا من گھڑت کہانیاں بنائی گئی ہے گوروں کی، اور کچھ نہیں۔ جی عمران اللہ چودھری صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ سن 1990 سے ایک تحریک شروع ہوئی یوم یکجہتی کشمیر، جس کو آج پاکستان میں سرکاری طور پر بھی منایا جا رہا ہے۔ کون سی قوت جو اس کے پیچھے تھی؟ کون سی وہ ایسی آواز تھی؟ کون سی ایسی سیاست تھی؟ کون سی جو ایسا وہ جو جسے کہ جذبہ تھا جس نے اس جو پاکستانی قوم کو ایک دن پر متفق کر دیا؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو عرفان تیمور صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں بلایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں تکبیر ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح وہ پاکستانی کمیونٹی میں اور پورے یورپ میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں،
تو 5 فروری کے حوالے سے دیکھیں عرفان صاحب، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں وہ دن یاد آتے ہیں کہ جب مقبوضہ علاقہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ علم بغاوت بلند کر کے علاقہ ذات کشمیر میں آتے ہیں، تو ان کو کوئی ویلکم کرنے والا نہیں تھا، ان کو کوئی ان کی داستان سننے والا نہیں تھا. وہ لوگ بیچارے تھے، مظلوم تھے، ان کے گھر جو تھے وہ اجڑ چکے تھے اور ان کے گھروں کے اوپر قبضہ کر لیا گیا تھا بھارتی غاصب جو فوج تھی. تو اس وقت ہمیں ایک ایسی شخصیت جو ہے وہ نظر آتی ہے جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں. محترم قاضی حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے. تو وہ ایسی شخصیت تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے ہاتھ پھیلائے اور ان لوگوں کو ویلکم کیا، اور کشمیر کاج کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ہر پلیٹ فارم پر اور ہر سطح پر جہاں بھی وہ جاتے وہ کشمیر کی بات کرتے. جی 5 فروری کا دن بھی انہی کی کریڈٹ، 5 فروری جو ہے انہی کی کوششوں کی وجہ سے تھا کہ انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ واہگہ سے کشمیر انسانی ہاتھوں کی زنجیر. واہگہ سے لے کر سری نگر تک لوگ جو تھے وہ روڈوں کے اوپر نکل آئے تھے اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر، اور کشمیر اور پاکستان کا ٹائم جو تھا وہ سیم کر دیا گیا اور گورنمنٹ آف پاکستان پر اتنا پریشر ڈال دیا گیا جس کی وجہ سے گورنمنٹ آف پاکستان کو جو ہے یہ دن قومی دن کے طور پر جو ہے وہ منانے پہ مجبور کیا گیا. تو 5 فروری کی یہ ہسٹری ہے. اس کے بعد دیکھ لیں کشمیر ہو اور یا اس کے علاوہ فلسطین، بوسنیا، چچنیا، تو پاکستان کی عوام جو ہے وہ تو مظلوموں کے ساتھ ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں. دیکھیے کشمیر کسی زمین کا جو ہے وہ تنازع نہیں. کشمیر میں انسان بستے ہیں، وہاں مسلمان بستے ہیں، ان کے اوپر جو ظلم ڈایا جا رہا ہے اس وقت. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طرح امتیاز بھائی نے بات کی کہ آج میڈیا کا دور ہے، بدقسمتی سے ہمارا جو میڈیا ہے پاکستان کا وہ اس طرح کے ہمارے جو مسائل ہیں بالخصوص، دیکھیں کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے. محترم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شہ رگ ہے، اور کون ہے جو شہ رگ کے بغیر جی سکتا ہے. آج دیکھیں آج ہماری زراعت بنجر ہو چکی ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہماری قیادتیں جو آئی ہیں، جو حکومت پاکستان میں آئی ہیں بالخصوص، انہوں نے اس ایشو کو سنجیدہ نہیں لیا. یقیناً سید علی گیلانی بہت خوش ہوئے ہوں گے آپ کی ان کوششوں کو دیکھ کر کہ آپ نے یونان میں جو اتنا بڑا اکٹھ کیا اور عوام کو متحرک کیا اور کشمیر کا دن یاد کرنے کا. میں چلتا ہوں جو صدر پاک کشمیر ویلفیئر سوسائٹی راجہ مجاہد اقبال جلال صاحب. سر آپ پاک کشمیر ویلفیئر سوسائٹی کے صدر بھی ہیں. آپ کافی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو کشمیر کے حوالے سے کافی ایکٹیو ہیں یہاں یونان میں، مگر مجھے ایک چیز نہیں نظر آ رہی. آپ نے یہاں یونان کی عوام کو یا یونانی حکام کو کشمیر ایشو متعارف کرانے کے لیے کوئی ایسی کوشش نہیں کی. صرف اپنے پاکستانی برادری کا، میں اس چیز کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ آپ پاکستانی برادری کے اکٹھ بھی کرتے رہے. کشمیر کے لیے آپ نے بہت سے جو پرسنالٹیز کو بھی یہاں دعوت دی، بڑے بڑے اچھے سیمینار پروگرام بھی کروائے. مگر جس چیز کی میں سمجھتا ہوں ضرورت تھی کہ یہاں کشمیر کی جو ہم سفارت کاری عوام ہم کر سکتے ہیں، اس کی طرف آپ نے کوئی خاص توجہ نہیں دی. آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں تقبیر ٹی وی کا، جس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے ایک آواز بلند کر سکیں. جہاں تک ہماری تنظیم کا تعلق ہے، جہاں ہماری سوسائٹی کا تعلق ہے، ہم تو گزشتہ 8 سال سے یہ لگاتار یہ پروگرام مختلف تقریبات کر کے منا رہے ہیں. اس کا بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ پاکستانیوں میں ایک موٹیویشن پیدا کی جائے، پاکستانیوں کو اس مسئلے سے آگاہی پیدا کی جائے. اور دوسرے اسٹیپ کے طور پر ہم نے برسلز میں 2 دفعہ میں گیا ہوں، برسلز میں کشمیر سینٹر برسل میں، وہاں جو ہیں ہمارے کشمیر سینٹر کے صدر عبدالمجید ترمبو صاحب، ان سے بھی ملاقات بھی ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سال میں وہ ایک یہاں سیمینار کرانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں جو کہ انٹرنیشنل لیول کا ہوگا، جس میں گریس کو انوائٹ کیا جائے گا، یہاں کے پارلیمنٹیرین کو، انسانی حقوق کی تنظیموں کو. پچھلے سال بدقسمتی سے میرے بعد عمر فاروق صاحب کا پروگرام آرگنائز کیا تھا، لیکن ان کو ویزا نہ مل سکا، اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے. تو ہماری کوشش ہے اگر اس سال وہ ان کو ویزا مل گیا تو وہ ضرور آئیں گے. تو اس موقع پر یونان میں ایک شاندار قسم کا سیمینار گریس ہوگا تاکہ ہم گریس کو موٹیویشن دے سکیں کہ کشمیر کا ایشو کیا ہے اور کہاں وہاں پر انسانی حقوق کی کتنی حد ترقی ہو رہی ہے. راج صاحب آپ اس چیز پر روشنی ڈالیں کہ جیسے انگلینڈ میں بہت بڑی کشمیر جو کمیونٹی بستی ہے اور پاکستانی جو کمیونٹی وہ مل کر وہ جو انڈین سفارت خانے کے سامنے، اس کے بعد برسل میں بھی اور فرانس میں بھی غالباً جو 5 فروری والے دن وہاں پر ایک پرامن احتجاج رکھا جاتا ہے، جس چیز کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے.
جو سفارت خانے انڈیا کے وہ اپنے ملک کو بھیجتے ہیں، دیکھیں جی یہ فلان اس طرح کا یہ احتجاج ہے، یہ بات ریکارڈ پہ آتی. آپ اس طرف کیوں نہیں آتے کہ یہاں پر ایک پرامن احتجاج جو ریکارڈ کروانے کے لیے انڈین ایمبیسی کے سامنے جا کر یہ چیز کی جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ان پر زیادہ پریشر پڑے گا انڈین حکومت پر کہ بھی آپ جو ہم کشمیریوں پر جو ظلم ڈھا چکے اب مزید ہم ظلم نہیں ڈھائیں گے، کیونکہ یہ آواز اب اٹھنا شروع ہو گئی. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ بہت اچھا سوال ہے. ہماری یہ کوشش ہے، پچھلی دفعہ ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم ایک پروٹیسٹ آرگنائز کریں، کیونکہ جب بھی ان 27 فروری تھا ان کا جمعہ جمہوریہ تھا اور لیگس نے جمعہ سیاہ کے طور پر منایا. یہ دن ہر جگہ پر احتجاج ہوتے ہیں، لیکن بات سے یونان میں اس طرف خاص توجہ نہیں دی گئی. لیکن میں میڈیا کے سر سے آپ کو بتانا چاہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا یہ عزم ہے کہ آئندہ کوئی بھی ایسا دن ہوگا تو ہم سب بھی پاکستانی تنظیمات سے مل کر اس دن کو آرگنائز کریں گے اور بات کے سفارت کرنے کے باہر مظاہرے کریں ضرور کریں گے. پاکستان ایمبیسی سے ہماری بات ہوئی تھی، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اخلاقی آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ظاہر سفارت خانہ پاکستان نے جس طرح اخلاقی طور پر پاکستانیوں کی ہر جگہ مدد کی ہے، کشمیر خاص کے لیے ظاہر کیونکہ پاکستان اگر مضبوط ہے تو تبھی کشمیریوں کو قوت ملے گی. اگر پاکستان جیسے آج کا پاکستانی حالات ہیں تو اس پہ سارے کشمیریوں کے دل کھولتے ہیں، کیونکہ مضبوط پاکستان ہی آزادی کشمیر کا دامن ہے. جب تک پاکستان مضبوط نہ ہوگا تو کشمیر کی آزادی ممکن نہیں ہوگی. میں ایک مثال دینا چاہوں گا یہاں پر راجہ صاحب، آپ دیکھتے ہیں اسے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کہ ناظرین مشرقی تیمور جو انڈونیشیا میں ایک کرسچین میجورٹی والا علاقہ تھا اور ہم نے دیکھا 10 ماہ کی ایک تحریک کے بعد اس کو ایک ملک کا درجہ دے دیا گیا. وہ کرسچین تھا. تو ہم مسلمانوں کو بدقسمتی سے OIC نام کی ہے، اس کا کوئی افادیت تو رہ نہیں گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو دیکھیں یہ حکومتی لیول پہ باتیں ہیں، ہم عوامی طور پر ہم اپنے طور پر کیا ایسی چیزیں کیا ایسی تحریکیں جو منظم کریں کہ جس سے جو ہم کشمیریوں کی ان کو آزادی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جلد از جلد ان کو نصیب ہو، مگر وہ ان کے دل خوش ہو جائے ہم سے، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں؟ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم جو انڈین پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کریں اور انڈیا کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا ہے. انہیں یہ سوچ پیدا ہو کہ یہ مظاہرے جب تک ہم بند نہ کریں گے پاکستان سے اچھے ریلیشن نہیں قائم ہو سکتے. دوسرا اس وقت پاکستان میں الیکشن، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی موجودہ گورنمنٹ نے اس کو پسندیدہ ملک الیکشن کا عمل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہاں پر زیادہ فرض ہے کہ وہ پاکستان میں ایسی حکومت بنانے کی کوشش کریں جو کشمیر نواز بھی اور پاکستان نواز بھی ہے، جو پاکستان کے عوام کے مسائل بھی حل کر سکے اور کشمیر کا بھی. جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پہلے دور میں ہی جو 5 فروری کے دن کو جو سرکاری حیثیت دی گئی تھی، اب کیا مشرف کی طرح آپ کی جو پاکستان پیپل پارٹی کی جو موجودہ حکومت اس نے یو ٹرن لے لیا؟ نہیں، وہ تو دن منایا جا رہا ہے، اس دفعہ منایا گیا ہے. صرف دن منایا جا رہا ہے، جو عملی طور پر جو اقدامات ہیں، عملی طور پر اقدامات جو ہیں پاکستان کے وہ تو سامنے نظر بھارت کو پسندیدہ ملک قرار دے کر تجارت شروع کر دی گئی. اس وقت جو ہمارے اندرونی حالات ہیں وہ بھی اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ پہلے ہمارے خود یونٹی پیدا ہونی چاہیے. جب تک ہم خود یونٹی نہ پیدا ہو سکے گی ہم کشمیر کی بات کیسے کر سکیں؟ کشمیر حاصل کرنے کے لیے ہمیں پوری قوم کو متحد ہونا پڑے گا اور کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اقتصادی میدان میں بھی ترقی حاصل کرنی پڑے گی تاکہ ہم ریاض کی مگر میں پھر تیسری مرتبہ میں بھارت کو فیورٹ ملک قرار دے کر نہیں ہم کر سکتے. جی امتیاز عالم جاب صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیونکہ میڈیا میں آپ چیئرمین بھی ہیں جو میڈیا گروپ کے، تکبیر ٹی وی بھی آپ کی مدد سے یہاں چل رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا اپنا حق ادا کر رہا ہے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو باتیں ابھی ٹیبل پر آئی ہیں ان میں مزید کیا اضافہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے میڈیا جو اس وقت پاکستان میں آپ کو پتہ کہ ہر ہفتے ایک نیا شو ہوتا ہے اور وہ پورا ہفتہ اس کو گزار دیتی ہے. اس وقت جو میڈیا میں ایک تماشا بنا ہوا ہے اور ڈور کسی کے ہاتھ میں، یہ میڈیا اپنے ہاتھ پہ، میڈیا بھی کسی کے ہاتھ میں چل رہی ہے. آپ اٹھا کے پاکستان میں دیکھ اگر کسی پہ کوئی الزامات رکھتے ہیں تو پھر وہ ایشو کو بینڈ کرنے کے لیے ایک نیا ایشو جان بوجھ کے کھڑا کیا جاتا ہے. اس وقت جو پاکستان ہے ایک بالکل تماشا بنا ہوا پورا دنیا میں، جو جی آپ میں آتا ہے وہ کر کے چلا جاتا ہے، کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں. ابھی الیکشن آ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کو کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ پتہ کہ جو سب سے بڑا جو قصوروار ہے نا پاکستان، وہ ہمارے عوام خود ہے. ہم خود قصوروار، اس لیے کہ ہمارے عوام میں وہ شعور پیدا ہو ہی نہیں رہی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ دنیا جو نا جو سپر پاور ہے وہ چاہتی نہیں کہ ہمارے عوام میں شعور پیدا ہو.
شعور پیدا اس وقت ہوگا جب گلی گلی میں اسکول ہوگا اور اس اسکول میں ایک غریب بچہ سے لے کے امیر بچہ پڑھے, تب اس ملک میں شعور آتا ہے. یہ تو نہیں جس کے پاس پیسے ہیں وہ اپنے بچے انگلش اسکول میں پڑھ رہے ہیں. اور ہمارے پاکستان میں بدقسمتی سے ایسا ہے کہ گورنمنٹ اسکول کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے نا. اگر چند اسکول کسی علاقے میں چل رہے ہیں تو وہ تو گنتی بھی نہیں آتے نا. آپ گریس کی مثال لے لیں, کوئی ایسا محلہ بتائے جہاں پہ گریس گورنمنٹ نے اسکول نہ بنایا ہو, جی اور پورے گریس میں ایک ہی کتاب ہے, ایک ہی لینگویج ہے, ایک ہی کورس ہے. شعور ایسے بنتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایجوکیشن کے جو لیکس ہیں وہ ہماری جو ترقی میں, ہماری یونٹی میں, ہماری جو نتیجتاً کامیابیوں میں وہ رکاوٹ ہے بہت زیادہ. جی اچھا عمران اللہ چوہدری صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ جو جیسے تاریخ پاکستان میں اس میں کشمیر کا نصاب میں جب اسکولوں تک میں ان کا کوئی ذکر تک نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم نہیں ہے کیا؟ اصل میں بدقسمتی ہے. مجھے آج جو سوال کیا آپ نے مجھے یاد آ گیا کہ ہمارے جو مشرف دور میں وزیر تعلیم تھے اشرف قاضی صاحب, انہوں نے کہا انہوں آیتوں کا کیا فائدہ جو مسلمان کو ایک جو ہے وہ اچھا مسلمان نہیں بنا سکتے. اور انہوں نے جو بہت ساری جو آیتیں تھیں جو ایمانداری کے حوالے سے, جو جہاد کے حوالے سے, جو اشار اور قربانی کے حوالے سے, انہوں نے کہا ان کی کوئی ضرورت نہیں, ان کو اٹھاؤ. جب ہم ہر چیز باہر سے لیں گے تو باہر والے تو ظاہر ہے وہ پیسے دیتے ہیں, پھر ان کی مرضی کی چیزیں آئیں گی نا, پھر وہ ہماری مرضی کی تو نہیں آئیں گی. تو اس وقت جو آپ نے بات کی کہ الیکشن آ رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو اور بالخصوص اوورسیز پاکستانی جو ہیں, جب دیکھیں ان کا دل تو بہت کڑتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ان کو ایک ٹائم یہ وقت مل رہا ہے, لمحے ملتے ہیں, لمحوں میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے. دیکھیں ہم اوورسیز جو ہیں ایز اے مسلمان اور ایز اے پاکستانی ہماری یہاں شناخت ہے, اپنی اپنی پارٹیوں کو چھوڑے خدا را. اور دیکھیں اسلامک فورم جو ہے اسلامک فورم کے نام سے یہاں کام کر رہے ہیں, جس کی دیکھیں اسلامک فورم میں بہت سارے مسالہ کے لوگ ہیں, بہت ساری تنظیموں کے لوگ ہیں, لیکن وہ اسلامک فورم کی جو ہے وہ دعوت کو جو ہے اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. آج کل میڈیا پر ایک یہاں یونان میں کوئی ایک نئی جو پاکستانی برادری کو جو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ قطرہ قطرہ اکٹھا کر کے اور دن رات محنت کر کے جو ایک وہ ٹیڑھی اینٹ تھی وہ سیدھی ہوئی, ایک جو با اختیار اور مذہبی جماعتوں کے سربراہان پر مشتمل ایک جو بے لوث اور ایک ایماندار اور ایک جو کہتے ہیں جن کا کسی سے کوئی تعلق نہیں تھا, ایک جو سپریم کونسل بنی تھی, انہوں نے ایک الیکشن پروسیس اور اتنا بڑا کارنامہ, اتنا بڑا کام سارا انجام دیا. میں خود اس چیز میں شامل رہا, میں آڈٹ کمیٹی کے لیے بھی میں نے جو کیا ہوا تھا کہ الیکشن کے لیے. تو ابھی پھر پاکستانیوں کو وہ تقسیم کرنے کی جو میں باتیں سن رہا ہوں. امتیاز صاحب, آپ چیئرمین سپریم کونسل تھے, آپ کی یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کیا آپ پر وہ سننے میں آ رہا کہ کوئی رقم کوئی غائب ہو گئی, کوئی ایسے ہو گئی, کیا آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بڑی عجیب سی بات ہے. دیکھیں ایک کھلی کتاب تھی پوری سپریم کونسل, پچھلے 10 سال سے مقیم ہے, تقریباً سارے جانتے ہیں, بچہ یہاں پہ, بچہ تو خیر نہیں, خیر ہر بندہ جانتا ہے کہ سپریم کونسل کے جو نمائندے ہیں وہ کس ٹائپ کے. بڑی شرم آتی ہے سن کے بھی یہ بات کہ آپ نے کیا, مجھے سوری آپ کی بات میں کر رہا ہوں, آپ نے کیا کوئی تنخواہ لی ہے جو جتنا کام کیا, جو 10 ماہ کا 1 سال کا؟ بھائی جان دیکھیں, اگر آپ ہماری جو نا صرف وقت کا اندازہ لگا لیں نا کہ جو وقت ہم نے سپریم کونسل اور اس قوم کو دی ہے, اس وقت کا جو ہے نا کوئی ہمیں تنخواہ نہیں دے سکتا. یہ ہم دل سے اپنے دل سے گئے تھے عوام کی خدمت کی. آپ نے سنا بڑے ڈنر اڑائے, بڑے لنچ آپ نے. دیکھیے یہ ایک سپریم کونسل کا حصہ نہیں, ایک سسٹم کا ایک حصہ تھا. جی جی, میں صاف کہوں گا, کیا آپ کھانا کھاتے نہیں تھے, بل لکھ دیتے تھے؟ جی نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے کھانا کھایا ہو اور وہ بل اس میں ڈالا ہو. جی, اللہ نہ کرے کہ ایسا دن کبھی آئے. یہ عوام کا پیسہ تھا, اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے فضول ضائع کیا ہے, یہ ایسا کوئی نہیں. ہم نے بڑے سوچ سمجھ کے پیسے جہاں لگانے تھے اور مجبوری میں لگائے. یہ جو کہتے ہیں لوگوں نے کھانے کھائے یا تنخواہیں دی ہیں, یہ ایک سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے مجبوری تھی. ایک اور بات سننے میں آ رہی کہ آپ نے صرف 1200 یورو کی رسید دی ہے, رسیدیں بس کیا بندہ جتنے میں اتنی باتیں ہوتی ہیں. رسیدیں ہر چیز میں نے ایک چیز نوٹ کر کے رائٹنگ کر کے دی ہے کہ یہ پیسے یہاں خرچ ہوئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے صدر پاکستان کمیونٹی اتحاد کو جب حساب کتاب دے دیا, جب چارج ان کو دے دیا, انہوں نے قبول کر لیا,
अब ये बातें क्या रेशादवानियाँ नहीं है क्या? ये बातें अब पाकिस्तानी जो कौम जो एक यूनिटी की तरफ यहाँ बढ़ी है तो उसको तकसीम करने के लिए वो पुरानी रवश नहीं शुरू होगी कि मैं अपना आप मनवा लूँ जी, मैं साबित कर दूँ जी कि मैं बहुत अक्लमंद हूँ, मैं फन्ने खाऊं और मैं ये इशू लेके जो मैं पाकिस्तानी कौम को तकसीम करता चलूँ। बिल्कुल ऐसा ही है कि वो इंतशार फैलाया जा रहा है। और मजे की बात यह है कि यूनान के हालात किस तरफ जा रहे हैं और हमें अपने वो जो ना कपड़े धोने की पड़ी हुई है कि जो हम अपने कपड़े निकाल के सरेआम जो अपना पेट नंगा करके बाजार में एक सिस्टम बहुत मुश्किल से बनाई गई थी। लोगों ने रजिस्ट्रेशन फीस दी थी, लेकिन लोगों को भी इसको जो बात कहते हैं उनको अक्ल के नाखून लेने चाहिए कि 2 यूरो के बदले जी आप उनको एक कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर उसकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस पर इस अमल में अखराजात आते हैं। एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान भी जो भी अमला यहाँ पे काम करती है वो भी फी सबिलिल्लाह काम नहीं करती है। एक जो मस्जिद का इमाम है वो भी फी सबिलिल्लाह नमाज नहीं पढ़ाता। जो भी तनख्वाहें दिए या डिनर करवाएं सदारती उम्मीदवार के मशवरे से हुआ है जो कुछ हुआ है। अच्छा, क्योंकि एक सिस्टम कैसा था, लोगों को इकट्ठा करना था, कट बनाना था, फिर मेंबरशिप करवानी थी, ये तो एक सिस्टम में ये तो। अच्छा, आप कहते हैं कि सदारती उम्मीदवार जो भी खर्चे हुए हैं, जो अखराजात हैं, उनमें वो पूरी तरह उनको आप इतला करते रहें? बेशक, ठीक है, ये उनके मशवरे से हुआ। जी इमरान साहब, आप भी वाइस चेयरमैन थे, आप क्या समझते हैं कि अभी एक नया शोशा छोड़ा जा रहा है पाकिस्तानियों के दरमियान जो मीडिया में? असल में इरफान भाई बात किस्मती है हमारी कि हम जब भी किसी अच्छे काम के लिए आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो नहीं चाहते कि ये कि सिस्टम जो है वो ऐसी तरफ जा, क्योंकि ये शुरू में देख रहे कि जब ये बात हुई थी कि इलेक्शन होने चाहिए पाकिस्तान कम्युनिटी में, तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुखालफत की इस काम की, तो वो अभी मौजूद हैं, वो नहीं चाहते कि इस तरह का काम जो है वो आगे चले। तो देखिए हमने जो काम किया वो तो सिर्फ कम्युनिटी के लिए और कम्युनिटी की बेहतर मुस्तकबिल के लिए किया कि अगर यहाँ रहना है तो इज़्ज़त के साथ रहना है, और जब आप इज़्ज़त के साथ रहना है तो उसकी एक प्लानिंग होती है, सारा सिस्टम होता है। तो हम जो है वो यहाँ ही है, किसी को अगर किसी किस्म की कोई है उसके दिल में तो वो बात करे। जैसे बातें सुना कि आप लोगों ने कोई पैसे खा लिए? अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं, पैसे कहाँ खाने। मैं तो अपनी बात इस हवाले से बताऊं कि मैं हर साल अपना बजट बनाता हूं। इस साल का मेरा बजट जो है मैं मकरूज हूं, अगर किसी को कुछ है उस हवाले से हैर हाई तो वो रब्ता कर सकता है, ठीक है जी, बजाय उसके। जी नाज़रीन, आज यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से हमारा प्रोग्राम था जिसमें हमने मेहमानों को दावत दी हुई थी, और हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो अगले साल यौम यकजहती कश्मीर ना आए, वो इसलिए ना आए कि कश्मीरियों को आज़ादी नसीब हो जाए, उनको अपना वतन मिल जाए, वो खुशी खुशी हम भी कश्मीर जा सकें, अपनी जो शहर है उसको देख सकें, वो भी बिला तामल पाकिस्तान आ सकें और पूरी दुनिया में आ जा सकें। और इसी अज़म और इसी जज्बे और इसी दुआ के साथ हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम पज़ीर करते हैं कि अगली जो सुबह हो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कश्मीरियों के लिए आज़ादी का सुरूर करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। आज प्रोग्राम बज़्म तकबीर में हमने यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से बात की। नाज़रीन, हम सब की ये दुआ है कि अल्लाह ताला कश्मीर को आज़ादी से हमकिनार करे। हम सब मुसलमान मिलकर उनसे यकजहती का इजहार करें कि उनके साथ हर मुश्किल में हम यानी पाकिस्तानी तमाम दुनिया के मुसलमान कश्मीर के साथ हैं, और उन्हें जल्द से जल्द उस मुश्किल से निकाल लिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर रहे। नाज़रीन, आज का बज़्म तकबीर प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है। आइंदा जुम्मे को एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान रिमशा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।